ڈیڈ یہ کہاں لے آئے ہیں آپ مجھے؟ وہ حیرانی سے اس تنگ گلی میں گھر کو دیکھ رہا تھا جو لائٹ سے سجا ہوا تھا۔ گھر میں گہما گہمی تھی۔ آ جاؤ زارون شاہ، تمہاری پھپھو کا گھر ہے، مجتبیٰ صاحب گہری سانس بھرتے ہوئے بولے تھے۔ بٹ بابا پھپھو تو، زارون کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں وہ اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن اس کی نشانی میری پیاری بھانجی یہیں رہتی ہے جس کی آج مہندی ہے۔ مجتبیٰ صاحب مدھم سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولے تو زارون حیران ہوا تھا۔ اس کی ایک کزن بھی تھی اور اسے خبر ہی نہیں تھی۔ وہ شروع سے ہی امریکہ رہا تھا، اسے بس باہر یہ خبر ملی تھی کہ اس کی پھپھو کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی کوئی کزن بھی ہے۔ وہ تعجب سے اس 2 منزلہ گھر کو دیکھتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ہر طرف چہل پہل، کتنے ہی لوگ اس چھوٹے سے گھر میں گھوم پھر رہے تھے۔ اس کو عجیب سی گھٹن سی ہونے لگی تھی، لیکن وہ پھر بھی مجتبیٰ صاحب کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ ایک آدمی کے پاس رکے تھے۔ ارے آئیے آئیے مجتبیٰ بھائی، اپنی بہن کے جانے کے بعد آپ نے ہمارے گھر میں آنا تک چھوڑ دیا ہے، اپنی بھانجی تک سے نہیں ملنے آئے آپ۔ سعود شاہ طنز کرتے ہوئے بولے، بس مصروفیت سے وقت ہی نہیں ملا۔ مجتبیٰ صاحب ہنس دیے، جبکہ زارون نے غصے سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ پہچان گیا تھا، یہ شخص اس کی پھپھو کا شوہر تھا۔ پریہا کہاں ہے؟ اس سے ملوا دیتے ہمیں۔ مجتبیٰ صاحب اپنی بھانجی سے ملنے کی خواہش دل میں دبا نہیں سکے۔ بس آ رہی ہے، میں بھیجا ہے سمرین کو۔ السلام علیکم، رضیہ بیگم نے وہاں آتے ہوئے ان کی بات سن کر جواب دیا تھا۔ وعلیکم السلام بھابھی، مجتبیٰ صاحب نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ سعود صاحب ذرا بات سنیں۔ رضیہ بیگم نے پیچھے ہٹتے ہوئے انہیں پکارا تو سعود صاحب اس طرف چلے گئے۔ ڈیڈ یہ کون ہے؟ زارون نے حیرانگی سے پوچھا۔ سعود بھائی کی دوسری بیوی، مجتبیٰ صاحب نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ رضیہ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ آج میں ان کو ایک بائک لے کر دوں گا، کل وہ کسی اور بات کی ڈیمانڈ رکھیں گے، سعود صاحب نے تھوڑا اونچی آواز میں کہا، جو مجتبیٰ صاحب اور زارون تک بھی پہنچی۔ وہ دونوں ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سعود صاحب، اگر اب آپ نے ان کا کہا پورا نہ کیا تو وہ لوگ انکار بھی کر سکتے ہیں، سب جگہ ہماری تھو تھو ہو جائے گی، رضیہ بیگم نے دبی دبی آواز میں انہیں سمجھایا۔ وہ سر جھٹکے۔ کیا ہوا سعود بھائی؟ مجتبیٰ صاحب نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ لڑکے والے بائک کی ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں، سعود صاحب نے تھوڑا غصے میں جواب دیا تھا۔ تو انکل، میرے خیال سے آپ کو اپنی بیٹی سے زیادہ بائک تو پیاری نہیں ہوگی، میرے خیال سے آپ کو بائک دے دینی چاہیے، زارو نے آگے بڑھتے سنجیدگی سے کہا۔ تو مجتبیٰ صاحب نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ تو بیٹا جی تم لے دو، ہماری اتنی حیثیت نہیں، رضیہ بیگم نے میٹھی پیاری بنتی ہوئی بولی تھی۔ انہیں اپنی سمرین کے لیے یہ لڑکا پسند آ چکا تھا، جس کے پاس گھر بنگلہ گاڑی سب کچھ تھا۔ ہاں کیوں نہیں، میں اپنی کزن کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں، وہ کندھے اچکا کر بولا تو سعود صاحب اور رضیہ بیگم کے چہرے سے پریشانی کے تاثرات بھی کچھ کم ہوئے تھے۔ مجتبیٰ صاحب نے گہری سانس خارج کی۔ وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئے۔ انہیں زارون کو اکیلے میں سمجھانا تھا، جس کے لیے وہ اس کو پکڑ کر ایک سائڈ پر لے گئے۔ وہ بھی زارون سے بات کر رہے تھے کہ جب دلہن آنے کا شور اٹھا تھا۔ زارون نے نظریں اٹھا کر اس طرف دیکھا اور پھر یوں ہوا کہ ہوا تھم سی گئی، سب کچھ رک سا گیا تھا۔ زارون بس اس کو تکتے جا رہا تھا۔ اس نے طرح طرح کی لڑکیاں دیکھی تھی اپنے 25 سالہ زندگی میں، لیکن پریہا سعود جیسی حسین اور خوبصورت لڑکی اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ سینے میں خاموش بیٹھا دل بھی دھڑک اٹھا تھا۔ مجتبیٰ صاحب کے بلانے پر وہ ہوش میں آیا تھا، تیزی سے سیدھا ہوتا ان کی طرف متوجہ ہوا، جو سے لیے اسٹیج کی طرف بڑھے تھے تاکہ پریہا سے مل سکے۔ انہیں اپنی بھانجی بہت پیاری تھی، وہ اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، لیکن ان کی بیوی نے انہیں مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس کو اپنے پاس نہیں لے جا پائے تھے۔ آج بھی وہ اس جگہ کو گندہ قرار دیتی یہاں نہیں آئی تھی۔ انہوں نے اپنی دوست گھر پارٹی پر جانے کو زیادہ ترجیح دی، جبکہ زارون مجتبیٰ صاحب کے ساتھ ہی آیا تھا۔ وہ پرسوں امریکہ سے واپس آیا تھا۔ اپنے موم ڈیڈ کو سرپرائز دیتے وہ بے حد خوش ہوا۔ اس کے ڈیڈ اس کے آئیڈیل تھے۔
زارون نے کبھی انہیں انکار نہیں کیا تھا۔ آج بھی جب انہوں نے ساتھ چلنے کا کہا تو زارون انکار نہیں کر پایا۔ آپ ہماری نیو ماما بنیں گی؟ ایک 7 سالہ بچی دلہن بنی پریہا کے پاس آتی اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی کہ اس کی بات مجتبیٰ صاحب اور زارون کو حیران کر گئی۔ مجتبیٰ صاحب کی حیران نظروں پر وہاں کچھ فاصلے پر کھڑی رضیہ بیگم گڑبڑا سی گئی۔ وہ چاہتی تھی جلد از جلد پریہا کا بوجھ ان کے سر سے اتر جائے، اس لیے اس کے 18 کے ہوتے ہی پہلا جو رشتہ ملا انہوں نے ہاں کر دی۔ سعود صاحب کو بھی دلیلیں دے کر راضی کر لیا تھا۔ دلہے کی بہنیں اور ماں پریہا کی مہندی لے کر آئی تھی، جن کے ساتھ ان کے دونوں بچے 7 سالہ بیٹی اور 5 سالہ بیٹا بھی تھا، جو پریہا کے سامنے کھڑے اسے نفرت بھری نگاہوں سے گھورے تھے۔ میری فرینڈ نے کہا ہے اسٹیپ مدر اچھی نہیں ہوتی، وہ مارتی ہیں، پر آپ تو خود ہی بچی ہو، ہمیں کیا مارو گے؟ الٹا ہم آپ کو مار کر بھاگ جائیں گے۔ وہ لڑکی اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی پریہا کا مذاق اڑاتی ہوئی بول رہی تھی، جبکہ وہاں کھڑی ان کی دادی ان کی باتوں پر انہیں ٹوکنے کی جگہ ہنس رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو انہوں نے رضیہ بیگم سے کہا تھا کہ ان کا بیٹا چاہتا ہے کہ اسے بائک دی جائے، اور رضیہ بیگم نے وہاں آ کر اسے ہاں کر دی، جس کے لیے وہ زیادہ ہی چہک رہی تھی، پریہا کے صدقے واری جا رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ پریہا آپ کی ماما کیوں بنے گی؟ مجتبیٰ صاحب نے حیرانی سے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ انکل ان کی شادی ہمارے بابا سے ہو رہی ہے، وہ لڑکی اپنے بال جھٹکتی ہوئی بولی تھی۔ اس سے پہلے کہ مجتبیٰ صاحب مزید کچھ کہتے، پریہا نے ان کا ہاتھ پکڑتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مجتبیٰ صاحب لب بھیج گئے، جبکہ زارون اس کا یہ عمل دیکھتا سمجھ رہا تھا کہ یہ اس کی پسند کی شادی ہے۔ اس کا دل کیا تھا اس لڑکی کی عقل کو ٹھکانے لگائے۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ وہ 2 بچوں کے باپ سے محبت کر بیٹھی، اسے اپنے ارد گرد کوئی اچھا لڑکا نہیں ملا تھا کیا؟ فنکشن ختم ہوا تو مجتبیٰ صاحب نے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ یہ کیا کرنے جا رہی ہو بیٹا تم؟ کیوں اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ مجتبیٰ صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، ماموں جان، چھوٹی امی چاہتی ہیں کہ میں جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جاؤں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تھا، بیٹا تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں پڑھاؤں گا، تمہیں اس قابل بناؤں گا کہ تم خود اپنے لیے ہم سفر چن سکو۔ وہ لڑکا تمہارے قابل نہیں ہے، مجتبیٰ صاحب نے بے چینی سے کہا تھا۔ پریہا ہلکا سا مسکرائے، ماموں جان اب اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے بابا جان کا مان نہیں توڑ سکتی، پریہا نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجتبیٰ صاحب نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا تھا، وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ بہت سارا روئے۔ وہ ان کے کمرے سے نکلتی چھت کی طرف بڑھ گئی۔ مجتبیٰ صاحب اور زارون کو آج رات رکنے کے لیے ایک کمرہ دیا گیا تھا۔ زارون تو وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن مجتبیٰ صاحب وہیں تھے۔ وہ جیسے ہی چھت پر آئی، اس کی کسی کے ساتھ زوردار ٹکر ہوئی تھی۔ مقابل نے اپنا بازو اس کے کمر میں ڈھالتے اسے اپنے سہارے پر کھڑا کیا، ورنہ اب تک وہ زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ ڈیئر کزن کہاں جا رہی تھی؟ چاند کی مدھم روشنی میں اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے زارون اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کی کمر پر ٹکاتا ہوا شوخی سے بولا تھا، کہیں نہیں، پریہا نے بوکھلاتے ہوئے کہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ماموں جان نے نیچے اسے ملوایا تھا، پریہا پہچان گئی تھی۔ وہ شہزادوں کی سی آن بان رکھنے والا اس کے ماموں کا بیٹا تھا۔ ٹھیک ہو تم؟ زارون نے اس کی سرخ پڑتی رنگت دیکھ کر پریشانی سے کہا تھا۔ چھوڑیں، پریہا خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی تو زارون کے لب او شیپ میں کھلے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا اپنے ہاتھ ہٹا گیا تھا۔ وہ جہاں سے آیا تھا وہاں سے یہ سب عام تھا، لیکن پریہا کی شرم و حیا اسے بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ ویسے کزن، تمہیں اپنے ہونے والا شوہر پسند ہے؟ اتنی محبت اس سے کہ 2 بچوں کے بعد بھی شادی کر رہی ہو اس بڈھے سے؟ زارو نے جلس ہونے والے انداز میں پوچھا تھا۔ وہ سعود صاحب سے لڑکے کی تصویر بھی نکلوا کر دیکھ چکا تھا، جو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ جی، پریہا نے حیرت سے اسے دیکھی۔ ارے جی کیا کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دو، زارو نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ پیچھے ہٹتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو پھر شادی کیوں کر رہی ہو؟
زارون نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ وہ تلخ سا مسکراتی ہوئی سائڈ سے نکلتی دیوار سے ٹیک لگا گئی۔ آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے جن کو وہ اس سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن زارون دیکھ چکا تھا۔ 1 منٹ، اس کا مطلب ڈیڈ صحیح کہہ رہے تھے کہ میرے بائک گفٹ کرنے پر وہ آدمی کل کو تمہیں مزید پریشان کرے گا۔ اس کی آنکھ کے کنارے سے آنسو اپنی انگلی پر چنتا وہ کچھ پریشان سا بولا، جبکہ اس کی بات سنتی پریہا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ان لوگوں نے بائک کی ڈیمانڈ کی تھی، اس بات کی خبر اسے کیوں نہیں تھی؟ تمہیں منع کر دینا چاہیے تھا، اسٹوپڈ گرل۔ ایسے آدمی کے ساتھ تم کیسے خوش رہ سکتی ہو؟ زارون اس کے قریب ہی دیوار پر ہاتھ مارتا ہوا اگر آیا کہ پریہا اس کی تیز آواز پر کانپ سی گئی۔ میں نہیں کر سکتی، وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ زارون اسے دیکھنے لگا۔ نہیں کر سکتی میں منع؟ میری سنے گا ہی کون؟ خود سے ہی بڑبڑاتی ہوئی نیچے کی طرف بڑھ گئی کہ زارون وہاں کھڑا اس کے آخری الفاظ پر غور کرتا رہ گیا۔ وہ نیچے آیا تو ہر طرف سناٹا تھا۔ اسے رابعہ بیگم کی کال آنے لگی۔ جی مام، میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہیں ہو؟ آپ کہاں ہیں؟ وہ کال اٹھاتے ہوئے رابعہ بیگم سے بات کرتا گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ انہوں نے اسے بھیج تو دیا تھا، لیکن وہ اپنی دوست کے گھر آ کر بھی پریشانی میں زارون کے بارے میں ہی سوچتی رہی تھی کہ کہیں کوئی لڑکی ان کے بیٹے کو پھنسا نہ لے، ان سے ان کا بیٹا نہ چھین لے۔ اسی سب کو سوچتے ہوئے وہ جانے نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن زارون اپنے ڈیڈ کی بات مانتے ہوئے جا چکا تھا۔ تب سے ہی رابعہ بیگم بے چینی سے اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی، اور اب زارون نے یہ بتا کر کہ وہ لوگ کل بارات جانے کے بعد واپس آنے والے ہیں، ان کے اندر آگ سی بھڑکا دی۔ وہ خود بھی وہاں نہیں آنا چاہتی تھی اور ان دونوں کو بھی وہاں نہیں رہنے دینا چاہتی تھی، لیکن زارون نے انہیں مطمئن کرنے کی پوری کوشش کرتے فون بند کیا، پھر واپس اندر کی طرف بڑھ گیا۔ آج کا دن بہت چہل پہل بھرا تھا۔ دوپہر کے 2 بجے جا کر بارات آئی۔ بارات کے لیے ہال بک کیا گیا تھا۔ مردوں عورتوں کا انتظام بھی الگ تھا جو زارون کے لیے نیا تھا۔ وہ پہلی پاکستانی شادی اٹینڈ کر رہا تھا، اس لیے ہی ہر چیز کو انجوائے بھی کر رہا تھا، لیکن وہ صبح سے اپنی مطلب کی بات نہ ہونے پر جھنجھلایا ہوا سا بھی تھا۔ وہ ایک بار پھر پریہا سے مل کر اسے منانا چاہتا تھا کہ وہ یہ نکاح نہ کرے، لیکن وہ صبح سے اسے نہیں ملی تھی، اور اب بارات آنے کے بعد بھی وہ اپنے کمرے میں تھی، جبکہ اس کے حساب سے برائڈ کو گروم کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا۔ اس نے سعود صاحب اور مجتبیٰ صاحب کو کسی کمرے کی طرف بڑھتے دیکھا تو وہ بھی ان کے پیچھے چل دیا۔ وہ بھی دروازے پر ہی پہنچا کہ اندر سے آنے والی آواز اس کا خون کھولانے کے لیے کافی تھی۔ یہ نکاح تبھی ہوگا سعود صاحب جب آپ میرے بیٹے کے نام پر اپنا گھر کریں گے، ورنہ یہ نکاح نہیں ہوگا۔ دلہے کی ماں سعود صاحب کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں بہن؟ ہمارے پاس ایک گھر ہی تو ذاتی ہے، وہ بھی ہم آپ کے بیٹے کے نام کر دیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ سعود صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ بیٹی کا معاملہ تھا، وہ غصہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن رضیہ بیگم کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ان کا دل کر رہا تھا کہ وہ رشتے کروانے والے کو پکڑ کر اس کی حالت بگاڑ دے، جس نے اتنے لالچی لوگ ان کے متھے مار دیے تھے۔ زاروں نے اندر داخل ہوتے کچھ کہنا چاہا تھا۔ مجتبیٰ صاحب اشارے سے اسے خاموش رہنے کا کہتے، وہ جانتے تھے اگر زارون نے غصے میں کچھ کہہ دیا تو معاملہ مزید بگڑ جائے گا۔ ارے تو کیا ہوا، ہم بھی تو آپ کی بیٹی بیاہ کر لے جا رہے ہیں نا، ظاہر سی بات ہے آپ کی بھی کوئی مجبوری ہی ہوگی جو اپنی بیٹی کو میرے بیٹے کے پلے باندھ رہی ہو۔ دلہے کی ماں تنفر سے ڈر جھٹکتی ہوئی بولی، یہ آپ کیسی باتیں کہہ رہی ہیں؟ ہماری ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، میری بیٹی ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے۔ سعود صاحب غصے سے غر آئے۔ ایسا رشتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سعود صاحب، ہم اپنی پریہا کے لیے کروڑوں میں ایک لڑکا ڈھونڈیں گے۔ مجتبیٰ صاحب غصے سے بولے، ارے بھائی صاحب، آپ کو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے تو گھر میں ہی لڑکا ہے۔ اگر آپ کی بھانجی اتنی ہی دودھ کی دھلی ہے تو آپ اپنے بیٹے سے کیوں نہیں بیاہ دیتے؟ وہ عورت مغروریت سے طنز کرتی ہوئی بولی، جبکہ چاروں کھڑے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ رضیہ بیگم تو اس عورت کی زبان کھینچنا چاہتی تھی جو ان کی بیٹی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی بات کر گئی۔
سعود بھائی، زارون اور پریہا بیٹی کا نکاح ابھی اسی وقت ہوگا، ان لوگوں کو چلتا کرے۔ مجتبیٰ صاحب نے سنجیدگی سے کہا تو وہ عورت جو اس بات کے انتظار میں تھی کہ اب گھر اس کے نام ہوگا، اب اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ رضیہ بیگم ہاتھ ملتی رہ گئیں، جبکہ سعود صاحب نے ان لوگوں کو صاف جواب دیتے وہاں سے روانہ کر دیا۔ وہیں زارون حیران پریشان سا سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجتبیٰ صاحب جانتے تھے ان کے بیٹے نے آج تک ان کی کوئی بات نہیں ٹالی، تو یہ بھی نہیں ٹالنے والا، اس لیے انہوں نے بہت مان سے سعود صاحب سے کہا تھا اور زارون نے ان کا مان رکھ بھی لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں نکاح کے لیے پریہا کو سٹیج پر بلایا گیا۔ نکاح کے وقت مولوی صاحب کے سامنے ان کے منہ سے زارون کا نام سنتے وہ سکتے میں گئی۔ اس کی زندگی اسے کیا سے کیا رنگ دکھا رہی تھی، یہ سب اس کے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھا۔ سعود صاحب نے اس کو اپنے حصار میں لیتے ہاں کہنے کے لیے کہا، جس کے بعد اس نے قبول ہے کہا تھا۔ اس نے نم نگاہوں سے اپنے بابا کی طرف دیکھا، وہ بہت اچھے تھے، اس کا خیال بھی رکھتے تھے، لیکن رضیہ بیگم کے آگے وہ اس کی کبھی نہیں سنتے تھے۔ وہ کتنی بار ہی رضیہ بیگم کے بھڑکانے پر اس پر غصہ کر چکے تھے، اس پر ہاتھ تک اٹھا چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ اس کا بہت خیال کرتے تھے اور پریہا کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ نکاح کے بعد مجتبیٰ صاحب، زارون اور پریہا گھر کے لیے نکل گئے۔ سعود صاحب کو انہوں نے کہا تھا ولیمے کی ڈیٹ فائنل کر کے وہ انہیں بتا دیں گے۔ سارے راستے مجتبیٰ صاحب پریہا سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے آئے تاکہ وہ نارمل ہو سکے، جس کے جواب میں وہ بس سر ہلانے پر ہی اکتفا کر رہی تھی۔ انہیں گھر پہنچتے ہوئے رات ہو چکی تھی۔ وہ لوگ گھر کے لاؤنج میں جیسے ہی داخل ہوئے تھے، سامنے ہی رابعہ بیگم نائٹ گاؤن میں ہال میں بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ پریہا ڈری سہمی زارون کے پیچھے چھپی تھی۔ اسے اپنی ممانی سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ کبھی ان سے ملی نہیں تھی، لیکن ان کے نام سے ہی اسے ڈر لگتا تھا۔ ارے آ گئے آپ لوگ، میں کب سے بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ رابعہ بیگم کھڑی ہوتی مسکرا کر بولی جب انہیں زارون کے پیچھے سرخ آنچل نظر آیا تھا۔ وہ آنکھوں میں الجھن لیے اس کی طرف بڑھی۔ رابعہ، اس سے ملیں آپ کی بہو، ہماری بھانجی پریہا۔ مجتبیٰ صاحب پریہا کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولے تو رابعہ بیگم وہیں ٹھہر گئی۔ ان کی آنکھوں میں نفرت بھر آئی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں میں شعلے لیے رابعہ کو دیکھنے لگی۔ زارون، تم نے نکاح کر لیا؟ رابعہ بیگم نے زارون کو دیکھتے حیرانی سے کہا۔ جی موم، زارون نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ کیا تمہیں میرا بالکل بھی خیال نہیں آیا؟ رابعہ بیگم اس بار غصے سے بھر آئیں۔ رابعہ آپ، مجتبیٰ صاحب نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ نہیں مجتبیٰ، آپ دونوں باپ بیٹے کے لیے میں اہم ہی نہیں ہوں، اس لیے میرے بنا ہی میرے بیٹے کا نکاح تک کروا دیا آپ نے، مجھے بتانا تک ضروری نہیں سمجھا۔ رابعہ بیگم افسردگی سے نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ پریہا مجتبیٰ صاحب کے حصار میں کھڑی ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ موم آپ ایسے ناراض مت ہو، میری بات سنیں۔ زارون نے ان کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کی تھی، وہ ہاتھ اٹھاتی اسے بھی وہیں روک گئی۔ زارون بے بسی سے انہیں دیکھنے لگا۔ رابعہ بیگم اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ انہیں پریہا پر ایک نظر تک نہیں ڈالی تھی۔ زارون بیٹا، تم پریہا کو لے کر روم میں جاؤ، بچی تھک گئی ہے، میں تمہاری موم کو سمجھا لوں گا، مجتبیٰ صاحب نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ زارون نے اسبات میں سر ہلایا۔ مجتبیٰ صاحب دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ چلے محترمہ، یا آپ نے یہیں کھڑے رہنا ہے؟ وہ تیز آواز میں بولا کہ پریہا جو اپنے دھیان کھڑی تھی ایک دم سے اچھلی۔ زارون اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا زینے چڑھنے لگا۔ اسے پریہا پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ پریہا کی وجہ سے اس کی موم پہلی بار اس سے اس قدر ناراض ہوئی تھی۔ ہیل کی وجہ سے پہلی سیڑھی چڑھتے ہی اس کا پاؤں مڑا تھا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ کراہ نکلی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چوٹ اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن آنسو جانے کس بات کے اس کے بہہ نکلے تھے۔ زاروں نے اس کے کراہنے پر پلٹ کر دیکھا جو آنکھوں میں آنسو لیے
سر جھکائے ہوئے تھی۔ وہ واپس ایک سیڑھی نیچے اترتا، اسے اپنی گود میں اٹھاتا کمرے کی طرف بڑھا تھا کہ اس کے عمل پر پریہا کا چہرہ اپنے سرخ جوڑے سے میل کھانے لگا تھا۔ وہ تپتے ہوئے گالوں کے ساتھ گرنے کے ڈر سے اس کے دونوں کندھوں اور اپنی مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ زارون بے تاثر جو چہرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کو بیڈ پر بٹھاتے وہ پیچھے ہٹا تھا۔ تم چینج کر لو۔ اس بار اس کے لہجے میں ذرا نرمی تھی۔ وہ اپنی بات کہتے کبرڈ سے اپنے کپڑے نکالتا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ پریہا کھڑی ہوتی، آہستہ آہستہ قدموں اٹھاتی آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ آج کے دن کو سوچنے لگی۔ یہ سجا سورا روپ اس کا کسی اور کے لیے تھا، لیکن موقع پر اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ کر دیا۔ وہ سمجھ سکتی تھی زارون کو، جس کے ساتھ زبردستی کی گئی وہ خوش نہیں تھا، اس لیے وہ اس سے اس طرح بات کر کے گیا تھا۔ پریہا نے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو صاف کرتے اپنی جیولری نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی۔ کہہ کر گئے ہیں چینج کر لو، پر میرا بیگ تو گاڑی سے نکال کر نہیں لائے، چینج کیسے کروں؟ وہ روحانسی ہوتی ہوئی بڑبڑائی۔ باتھ روم سے باہر نکلتا زارون اپنے پتلے کانوں سے اس کی بڑبڑاہٹ واضح سن چکا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا، وہاں سے اپنی انٹچ ٹائٹ ٹی شرٹ نکالتے آیا۔ اس کے سامنے وہ ٹی شرٹ لہرائی تھی۔ یہ لو، چینج کر لو، تمہارا بیگ تمہیں صبح مل جائے گا۔ زارون سنجیدگی سے بولتے ہوئے ٹی شرٹ اس کے ہاتھ میں خود ہی آگے کر کے اس پر رکھتا ہوا خود آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا اپنے بال بنانے لگا۔ پریہا اس کی شرٹ پکڑتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جب باہر آئی تو اپنے ریڈ سلک کے ٹراؤزر جو وہ لہنگے کے ساتھ پہنے ہوئے تھی، اس ٹراؤزر کے ساتھ اس کی وائٹ ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ زارون بیڈ پر بیٹھا اپنا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ حیرت سے اس کی طرف دیکھتا واپس اپنے موبائل میں مصروف ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ زارون کی شرٹ پریہا کے گھٹنوں تک آ رہی تھی اور بازو کوہنیوں تک۔ وہ شرٹ کو کھینچ کر مزید لمبا کرنے کی کوشش کرتی، اپنے لیے سونے کی جگہ تلاشنے لگی۔ بیڈ پر زارون پھیل کر لیٹا ہوا تھا، جبکہ دروازے کے ساتھ دو بڑی بڑی چیئرز پڑی ہوئی تھی۔ ان کے سامنے ٹیبل تھا۔ اب وہ چیئر پر تو سونے سے رہی، وہ کہاں سوتی؟ پریہا روحان سی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو چمکنے لگے۔ کہاں جائے وہ؟ چھوٹی چھوٹی بات پر رونا اس کی بری عادت تھی، اور اب بھی وہ وہی کرنے کی تیاریوں میں تھی۔ زارون اسے کب سے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا پرابلم ہے؟ جلدی آ کر لیٹو، مجھے لائٹ آف کرنی ہے، اس نے بالآخر روبدار آواز میں پوچھا اور ساتھ حکم بھی دیا۔ جی۔ وہ میں کہاں سوؤں؟ پریہا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب ہے کہاں سو؟ یہاں آ کر سو۔ زارون نے اپنی بائیں طرف اشارہ کیا۔ پریہا تیزی سے اس کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے بیڈ پر لیٹتے ہی زارون نے ریموٹ اٹھاتے تمام لائٹس آف کر دی۔ پریہا جو رخ موڑتے ہوئے آنکھیں موند گئی تھی، ایک دم اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ اٹھ بیٹھی۔ زارون؟ اس نے بھیگی آواز میں پکارا تھا۔ زارون کی سماعتوں سے اس کے منہ سے نکلا اپنا نام ٹکرایا تو وہ حیران ہوا۔ کل سے لے کر اب تک یہ پہلی بار تھا جو اس نے زارون کا نام لیا تھا، اور زارون کو اس سے پیارا اپنا نام کبھی نہیں لگا۔ زارون! پریہا نے اندھیرے میں بیڈ پر ہاتھ مار کر اسے ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہوئے پھر سے اس کا نام پکارا۔ زارون نے ہاتھ بڑھاتے اسے اپنے اوپر کھینچ لیا۔ پریہا کے منہ سے چھوٹی سی چیخ نکلی تھی۔ شش! کیوں شور کر رہی ہو؟ زارون نے سرد آواز میں کہا۔ لائٹ آن کر دے، مجھے اندھیرے میں نیند نہیں آتی۔ پریہا اس کا گریبان اپنی مٹھی میں دبوچتی سہمی ہوئی آواز میں بولی۔ اور مجھے روشنی میں نہیں آتی۔ لائٹ آن نہیں ہوگی، زارون نے سنجیدگی سے کہا تھا، لیکن پریہا کی آواز حلق سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔ ایک تو مقابل کی اتنی قربت، اوپر سے اندھیرے کا ڈر، وہ تو پھنس کر رہ گئی تھی۔ مجھے اکساؤ مت ورنہ ہر حد سے گزر جاؤں گا، خاموشی سے سو جاؤ۔ زارون اس کی سانسیں اپنے سینے پر پڑتی محسوس کرتا گھمبیر آواز میں بولا تھا، ساتھ ہی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اپنے ہونے کا احساس کروانے لگا۔ پریہا اس کی بات سنتی زور سے آنکھیں میچ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند کی وادی میں کھو چکی تھی۔ زارون نے اس کی بھاری سانسیں محسوس کرتے سائیڈ لیمپ آن کیا تھا۔ اس نے سر جھکاتے پریہا کا چہرہ دیکھا، جو اپنے چہرے پر معصومیت سجائے اس کے سینے پر سر رکھے نیند کی وادی میں گم تھی۔ وہ پریہا کے بارے میں سوچ رہا تھا
کتنی حیرت کی بات تھی، جس لڑکی سے وہ کل اپنی زندگی میں پہلی بار ملا، آج وہ اس پر مکمل اختیار رکھتے اس کے سینے پر پورے استحقاق سے سر رکھے سو رہی تھی۔ اس چہرے پر بکھری بالوں کی لٹیں زارون کو تنگ کرنے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے پریہا کے چہرے سے بال پیچھے کیے تھے۔ زارون کو جو بے چینی تھی وہ ختم ہوئی تھی۔ وہ پرسکون سا اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیا میں نے اس کے ساتھ روڈ بیہیویئر رکھا تھا؟ اس نے سوچا، پھر اپنی ہی سوچ پر بے چین سا ہو گیا۔ اس کو بیڈ پر صحیح سے لٹاتا، اس کی سائیڈ کا لیمپ بھی آن کرتا۔ وہ چپل اڑستے ہوئے باہر نکل آیا۔ اس کی بے چینی کسی طور پر کم نہیں ہوئی تھی، تو وہ لان میں جا کر چکر لگانے لگا۔ کیا ہوا زارون، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجتبیٰ صاحب جو نیند نہ آنے کی وجہ سے باہر آئے تھے، زارون کو لان میں چکر کاٹتے دیکھ کر اس کے پاس ہی چلے آئے۔ کچھ نہیں ڈیڈ، ایسے ہی۔ زارون نے ان کو دیکھتے مسکرا کر کہا، ایسے تو نہیں بیٹا، تمہاری موم کی بات مجھے صحیح لگ رہی ہے۔ کیا میں نے تم پر اپنا فیصلہ تھوپ کر تم سے تمہارا سب سے بڑا حق چھین لیا ہے؟ مجتبیٰ صاحب بے چینی سے بولے تھے۔ وہ جتنے پریہا کے یہاں آ جانے پر مطمئن تھے، اتنا ہی رابعہ بیگم نے انہیں زارون کے حوالے سے بے چین کر دیا تھا کہ وہ سو تک نہیں پا رہے تھے۔ ڈیڈ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کے فیصلے سے مطمئن ہوں۔ آپ کبھی میرے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں خوش ہوں۔ بس امریکہ میں جو میں نے اپنا بزنس سیٹ کیا ہے، وہاں کچھ مسئلہ چل رہا ہے، اس لیے تھوڑا پریشان ہوں۔ زارون نے مسکراتے ہوئے کہا تو مجتبیٰ صاحب کی بے چینی تھوڑی کم ہوئی تھی۔ تو پھر بیٹا تمہیں وہاں جانا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں پرسوں ولیمے کے بعد تم اور پریہا دونوں جاؤ۔ پریہا بھی گھوم پھر لے گی۔ مجتبیٰ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈیڈ پریہا تو ابھی نہیں جا سکتی، لیکن میں جا رہا ہوں۔ 1 ویک تک واپس آ جاؤں گا۔ آپ اس کے پیپرز سارے تیار کروا دیجیے گا، نیکسٹ ٹائم اسے بھی لے جاؤں گا۔ زارون نے سنجیدگی سے کہا تھا، ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ اب آرام کرو۔ مجتبیٰ صاحب نے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا، جس سے بھاگنے کے لیے وہ امریکہ جا رہا تھا۔ مجتبیٰ صاحب اسے بھی ساتھ بھیجنا چاہ رہے تھے۔ وہ مدھم سا مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے خود کی ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا چاہتا ہے۔ جب بھی پریہا کو دیکھتا، دل الگ ہی لے پر دھڑکتا اور اس سے گھبرا رہا تھا۔ بیڈ پر لیٹتے اس نے پریہا کی طرف دیکھا، جو اس کی طرف کروٹ لیے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے سو رہی تھی۔ وہ اپنی طرف کا لیمپ آف کرتا، خود بھی اس کی طرف کروٹ لیتا، آنکھیں موند گیا۔ صبح جب وہ اٹھی تو زارون کے قریب تھی کہ زارون نے سانسیں اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ جھٹکا کھاتی تیزی سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس نے چہرہ موڑتے زارون کو دیکھا تو اب بھی سو رہا تھا۔ وہ بھی گہرا سانس بھرتی نیند بیڈ سے اٹھتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جب باہر آئی تو زارون اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو دیکھتے، رات والا واقعہ یاد کرتے پریہا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی، کچھ کہنے کے لیے بار بار اس کی طرف دیکھتی، پھر نظریں جھکا لیتی۔ کچھ کہنا ہے محترمہ؟ زارون نے اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے بے ساختہ سوال کیا۔ اپنے سوال پر وہ خود ہی حیران ہوا تھا کہ اس نے کیسے اس کو سمجھ لیا۔ وہ کیسے جانتا تھا کہ پریہا اسے کچھ کہنا چاہتی ہے؟ جی، میرا بیگ، پریہا نے بس مختصر سا کہا۔ زارون اسبات میں سر ہلاتا ہوا باہر نکلا۔ وہ وہیں سے کھڑا ہو کر ملازم کو آواز دیتا، اسے اپنی گاڑی سے بیگ نکال کر اوپر پہنچانے کا حکم دیتا ہوا واپس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بنا ارد گرد دیکھے فریش ہونے جا چکا تھا۔ پریہا کا بیگ اوپر آیا تو وہ بھی اپنے کپڑے لیتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دونوں تیار ہوتے اکٹھے نیچے آئے تھے، جہاں مجتبیٰ صاحب اور رابعہ بیگم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ السلام علیکم، پریہا نے جھجکتے ہوئے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو بیٹا، مجتبیٰ صاحب نے خوش دلی سے کہا، جبکہ رابعہ بیگم نے سلام کا جواب تک دینا گوارا نہیں کیا تھا۔ پریہا ایک نظر انہیں دیکھتی جھجکتی ہوئی بیٹھ گئی۔ ہیلو موم، زارون رابعہ بیگم کے پاس جاتا ان کے گلے میں بازو باندھتا جھولتا ہوا بولا۔ زارون پیچھے ہٹو، رابعہ بیگم نے سنجیدگی سے کہتے اس کے ہاتھ ہٹانے چاہے تھے۔ پریہا حسرت سے ان ماں بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی ماں کی شدت سے یاد آئی، جو اس کے پیدا ہوتے ہی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ مام پلیز نا، نکاح تو ہو گیا،
ولیمہ آپ کی مرضی سے ہوگا، بتائیں کب رکھیں؟ آج یا پھر کل یا پھر جب آپ کہیں۔ زارون ان کے ساتھ بیٹھتا ان کی پلیٹ سے ناشتہ کرتا ہوا بولا۔ مجتبیٰ صاحب نے پریہا کو بھی ناشتہ کرنے کا اشارہ کیا تو وہ اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ وہ بھی تم اپنی مرضی سے کر لو بیٹا، ماں کی تو تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ رابعہ بیگم غصے سے بولتی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی جب زارون بازو کھینچتے انہیں واپس بٹھا گیا۔ مجتبیٰ صاحب مطمئن سے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، جانتے تھے زارون اب اپنی موم کو منا کر ہی رہے گا۔ ارے موم، آپ نے کہاں جانا ہے؟ ابھی تو میرا پلان ہے آپ کی بہو کے ساتھ ہنی مون پر جانے کا، وہ بول رہا تھا جب رابعہ بیگم نے خون خوار نظروں سے اسے دیکھا، جس کو بالکل بھی ماں باپ کا لحاظ تک نہیں تھا۔ جبکہ ان کی بات سنتی پریہا سرخ پڑتی، اپنا چہرہ مزید جھکا چکی تھی۔ لیکن ایک ماں بات زارون نے جلدی سے کہا تھا۔ زارون، رابعہ بیگم نے غصے سے اس کا نام پکارا۔ یس ڈارلنگ، زارون از ہیئر، وہ جان مارنے والے انداز میں بولا کہ رابعہ بیگم بے اختیار ہنسی تھی۔ زارون نے مسکراتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ لگایا، وہ بس اس سے اتنا ہی ناراض ہو سکتی تھی۔ زارون بیٹا، پریہا کو لے جاؤ، اسے ولیمے کے لیے شاپنگ کروا لاؤ، تب تک میں اور رابعہ گیسٹس کو انوائٹ کرتے ہیں، ولیمہ کل ہوگا۔ اور تمہاری فلائٹ کب کی ہے؟ مجتبیٰ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس ڈیڈ، ہم جاتے ہیں اور فلائٹ کل رات کی ہے، زارون نے ناشتہ کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ فلائٹ؟ رابعہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ جی موم، میں امریکہ جا رہا ہوں کام کے سلسلے میں، 1-2 ویک تک واپس آ جاؤں گا، زارون نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ پریہا کا دل گھبرایا، وہ اب اس کا سب سے مضبوط رشتہ تھا اور زارون اسے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ صحیح، رابعہ بیگم دل ہی دل میں خوش ہوتی ہوئی اس بات میں سر ہلا گئی۔ کیا ہوا محترمہ، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں؟ وہ ایک نظر اس پر ڈالتا واپس ونڈ سکرین کی طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے جب اس کو لے کر شاپنگ کے لیے جا رہا تھا۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد اپنے ضروری کام کے سلسلے میں گھر سے نکلا تھا اور واپسی اس کی 4 بجے ہوئی تھی۔ آتے ہی اس کو تیار ہونے کا کہتے وہ اسٹڈی میں چلا گیا۔ گھر پر تب کوئی بھی نہیں تھا، وہ 5 بجے اس کو لے کر نکل آیا تھا۔ جب سے وہ دونوں کار میں تھے، زارون کو وہ پریشان سی لگ رہی تھی، اس لیے پوچھ رہا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، پریہا نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا پرابلم ہے محترمہ؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا۔ پریہا اس کے کندھے سے جا لگی، نہیں تو وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولتی اس کے کندھے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ اسے پھر سے رونا آ رہا تھا۔ زارون نے اس کی آواز میں نمی محسوس کرتے گاڑی سائڈ پر روک دے اس کو اپنے مقابل کیا۔ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے پھر سے نرمی سے سوال کیا کہ پریہا بے اختیار ہوتی اس کے سینے سے لگتی ہچکیوں سے رونے لگی۔ زارون بنا کچھ بولے اس کے بال سہلانے لگا۔ ٹھیک ہو تم؟ زارون نے تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس کا سر اپنے سینے سے نکالتے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے بولا۔ پریہا سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اس بات میں سر ہلا گئی۔ زارون نے بے اختیار اس کے سرخ رخساروں پر اپنا لمس چھوڑا تھا جب پریہا پیچھے ہونے لگی، لیکن وہ ایک ہی لمحے میں اپنے لمس سے اس کی سانس تک روک گیا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے چہرے پر محسوس کن مسکراہٹ سجائے واپس کار سٹارٹ کر گیا۔ پریہا کو واپس اپنے کندھے سے لگائے ہوئے تھا، جو شرماتی ہوئی اپنا چہرہ اس کے کندھے میں چھپا گئی تھی۔ وہ کیوں رو رہی تھی، کیا وجہ تھی، سب بھول گئی۔ یاد رہ گیا تھا تو بس زارون شاہ، جو اس کے بنا کہے اسے سمجھ رہا تھا، جو اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کیسے کر پا رہا ہے۔ وہ دونوں سب سے مہنگے برانڈ پر آ کر رکے تھے۔ اندر جاتے ہی زارون شاہ کو دیکھتے وہاں کا سٹاف الرٹ ہوا تھا۔ وہ پاکستان اور باہر کے ملک میں اپنا بزنس سیٹ کرتے مہینوں میں ہی ٹاپ پر پہنچا تھا۔ اس نے مجتبیٰ صاحب کی کمپنی کو بھی ٹاپ پر پہنچا دیا تھا اور خود کے بزنس کو بھی۔ وہ امریکہ میں بیٹھ کر بھی دونوں طرف کا کام مینیج کرتے اپنا وقت استعمال کر رہا تھا۔ نہیں یہ نہیں وہ دکھائے۔ اس نے سب سے ہٹ کر ایک سائڈ پر رکھی گولڈ کلر کی برائڈل میکسی کی طرف اشارہ کیا۔ پریہا تو خاموش بیٹھی تھی جبکہ زارون کب سے سارے سٹاف کو دہڑا رہا تھا۔ وہ جو بھی لا رہے تھے سب کو ریجیکٹ کرتا جا رہا تھا جب اس کی نظر اس میکسی پر پڑی تھی۔ نائس چوائس سر، یہ ہمارے اسٹور کا سب سے مہنگا اور یونیک آرٹیکل ہے،
اسٹاف کی لڑکی نے مسکرا کر کہا، یہ ٹھیک ہے، اسے پیک کر دے۔ زارون نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد اس نے اپنا ڈریس فائنل کیا۔ وہاں سے وہ پریحا کی نا کے باوجود اس کے لیے میک اپ پروڈکٹس اور ڈھیر ساری اشیاء مزید خریدتے باہر نکلا۔ اس کے بعد وہ پریحا کو لیے مزید ایک شاپ میں جا چکا تھا، جہاں سے اس کے لیے عام گھر پر پہننے کے لیے ڈھیر سارے ڈریسز، نائٹ ڈریس، جانے کیا کچھ وہ لے چکا تھا۔ دونوں کو وہاں سے نکلتے ہوئے 9 بج چکے تھے۔ زارون اس کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں آ گیا۔ محترمہ آرڈر کریں؟ مینیو کارڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، آپ خود ہی کر لیں۔ وہ پہلے جلی بھنی بیٹھی تھی اس لیے بھڑک اٹھی۔ زارون نے کندھے اچکاتے مینیو ڈیسائیڈ کرتے ویٹر کو آواز لگائی۔ اس کو آرڈر دیتے وہ پریحا کو دیکھنے لگا جو روف ٹاپ پر ہونے کی وجہ سے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ چاند کو دیکھنے کی جگہ اگر مجھے دیکھ لو گی تو ثواب ملے گا، زارون نے اپنی شریر مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ پریحا اس کی غیر متوقع بات پر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جو محظوظ کن تاثرات چہرے پر سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زیادہ پیارا لگ رہا ہوں؟ اس کی آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے پر وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا شوخی سے بولا، تو پریحا نے اسے گھورا۔ اتنے بھی پیارے نہیں لگ رہے آپ۔ وہ سر جھٹک کر بولی، تو کتنا پیارا لگ رہا ہوں؟ زارون کی مسکراہٹ اس بار واضح تھی۔ بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح غرائی کہ زارون کا دل کیا کہا لگائے۔ لیکن تم بہت پیاری لگ رہی ہو، بالکل غبارے کی طرح۔ زارون اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر بولا، اور آپ بہت برے لگ رہے ہیں۔ وہ اپنے پیچھے والے ٹیبل پر بیٹھی لڑکیوں کے زارون پر تبصرے کو سن کر تپی ہوئی آواز میں بولی، محترمہ یار کیا ہو گیا ہے؟ کبھی رو رہی ہو، کبھی غصہ کر رہی ہو، کچھ سمجھ نہیں آ رہی مجھے۔ زارون نے پریشان ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ پریحا بنا کوئی جواب دیے بیٹھی رہی۔ اتنے میں ہی کھانا آ گیا۔ دونوں نے کھانا کھایا۔ پریحا جلدی ہی اٹھ گئی تھی، جس کی وجہ سے زارون کو کھانا پیک کروانا پڑا۔ بات سنیں، وہ لڑکیاں جو زارون پر تبصرہ کر رہی تھی پریحا کے پاس آئی۔ وہ پارکنگ میں کھڑی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ زارون کھانا پیک کروانے گیا تھا۔ جب وہ دونوں اس کے پاس آئیں، جی، پریحا نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ کیا آپ کے بھائی کا نمبر مل سکتا ہے ہمیں؟ ان میں سے ایک لڑکی ذرا ادھا سے اپنے بال انگلیوں میں گھماتی ہوئی بولی۔ کس کا؟ پریحا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ارے انہیں ہینڈسم کا جو آپ کے ساتھ ہے، آپ کے بھائی ہے نا وہ لڑکی کچھ زیادہ ہی ماڈرن تھی۔ بھائی ہیں تمہارے؟ وہ ہینڈسم میرا شوہر ہے۔ خبردار جو اس کی طرف آنکھ اٹھائی، تمہاری آنکھیں نکال کر رکھ دوں گی۔ جانے ایک دم سے اتنی ہمت اس میں کہاں سے آئی تھی کہ وہ اس لڑکی کے بال تک پکڑنے والی تھی، جب اس کے ساتھ والی دوسری لڑکی اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی۔ پریحا زارون کو سائڈ پر اپنی مسکراہٹ دبائے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ کار میں بیٹھی ٹھک کی آواز کے ساتھ دروازہ بند کر گئی کہ وہ زارون کے دل پر لگا۔ وہ اس کی فیورٹ فارچونر تھی جس کا گیٹ وہ ٹھاک کی آواز کے ساتھ بند کر چکی تھی۔ محترمہ ان لڑکیوں کا غصہ میری گاڑی پر کیوں اتارا یار؟ زارون نے اندر بیٹھتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا شاپر پیچھے رکھتے ہوئے کہا۔ پریحا بنا جواب دیے بیٹھی رہی تو زارون نے کندھے اچکاتے کار سٹارٹ کی۔ اگلے دن دوپہر میں ولیمہ تھا جو خیر خیریت سے نبٹ گیا۔ رضیہ بیگم اور سمرین تو ان کے اتنے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ وہ اس عورت کو کوسنے دے لگی جن کی وجہ سے ان کی بیٹی کا نصیب چھن گیا، جبکہ سعود صاحب مطمئن تھے۔ زارون رات میں ہی نکل گیا تھا اور پریحا کو اداس کر گیا، جو اس نے زارون کو بالکل نہیں بتایا تھا، لیکن زارون سمجھ گیا تھا۔ اگلا دن بھی ویسے ہی گزرا۔ آج وہ دوپہر میں نیچے آئی تو رابعہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ تم کیا بس آرام کرنے کے لیے آئی ہو یہاں؟ ارے جانتی ہو میں تم جیسی کو وہاں تو تم کرتی نہیں تھکتی تھی، یہاں آ کر مہارانی کی ٹھاٹ ختم نہیں ہونے۔ 2 دن نہیں ہوئے اور آئی بڑی میرے سر پر ناچنے۔ رابعہ بیگم تو اس کو دیکھتے ہی شروع ہو چکی تھی۔ پریحا جنہیں سلام کرنے والی تھی خاموشی سے کھڑی ان کی باتیں سننے لگی۔ یہ اس کے لیے نئی نہیں تھی۔ رضیہ بیگم آئے دن اسے سناتی رہتی، یہاں تک کہ مارتی بھی تھی۔ پھر یہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ آج سے کھانا تم بناؤ گی، پرسوں میری فرینڈز آ رہی ہیں تو ان کے لیے بھی 8 لوگوں کے حساب سے ساری ڈشز تم نے بنانی ہے۔ رابعہ بیگم نے کھڑے ہوتے گردن اکڑا کر کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔
رابعہ بیگم اس کی آگے سے جواب نہ دینے پر حیران ہوئی تھی، لیکن پھر سر جھٹکتی ہوئی اپنی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رات کے کھانے پر مجتبیٰ صاحب نے اس کی بہت تعریف کی تھی، جبکہ رابعہ بیگم بھی اس کے ہاتھ کے ذائقے پر خوش ہوئی تھی، لیکن اس کو بتا کر سر پر چڑھانے کا ارادہ بالکل نہیں تھا۔ آج ان کی دوستی آ رہی تھی اور پریہا صبح سے کام میں لگی ہوئی تھی، مختلف طرح کے آئٹمز بناتے ہوئے وہ 5 ڈشز بنا چکی تھی۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھی باتیں کرنے میں مصروف تھی جب پریہا ان سب کے لیے جوس لے کر وہاں پہنچی۔ سلام کرنے کے بعد اس نے باری باری سب کو جوس سرو کیا۔ وہ سب عورتیں پریہا کو جانچتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کون ہے رابعہ؟ نئی میڈ رکھ لی کیا؟ تمہاری میڈ تو بہت خوبصورت ہے، میرے گھر میں بھی کام کر دیا کرے گی، مجھے بھی چاہیے۔ طرح طرح کی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی اور وہ بت بنی وہاں کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ ہیلو ینگ لیڈیز، اس کی چہکتی ہوئی آواز پریہا کے کانوں میں پڑی تو اس نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ 5 دن بعد اسے دیکھ رہی تھی، جو باری باری ان سب سے مل رہا تھا، جو زارون کو دیکھتی بے حد خوش تھی۔ خوش تو پریہا بھی تھی، لیکن ان عورتوں کی باتیں اس کے دل پر لگی تھی۔ زارون سب سے ملتا ہوا اس کے مقابلہ ٹھہرا۔ پریہا نے جھجکتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ السلام علیکم۔ اس کی دیکھا دیکھی زارون نے اسے سلام کیا تو پریہا نے حیرت سے پلکیں اٹھاتے اسے دیکھا، جو آنکھوں میں پہلے جیسی شوخی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ 5 دن میں اپنا سارا کام نپٹا آیا تھا، صرف اور صرف اس لڑکی کی وجہ سے جس کے ساتھ گزرے 2 دن ہی اس کے لیے کافی تھے کہ زارون کو اس کی یاد ستانے لگی، اور وہ 5 دن میں واپس آن پہنچا۔ وعلیکم السلام، فریحہ نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ زارون نے جھکتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ پریہا سب کے سامنے اس کی حرکت پر شرماتی ہوئی سرخ پڑ گئی۔ زارون نے واپس مڑتے ان سب کی طرف دیکھا جو حیرت سے منہ کھولے زارون کو دیکھ رہی تھی۔ ایوری ون میٹ مائی وائف مسز پریہا زارون شاہ۔ زارون نے اپنے انداز میں ان کی رابعہ بیگم سے پوچھے گئے سوالات کے جواب دیے۔ وہ سب شرمندہ سی اسے نظریں چرا رہی تھی۔ جب ایک عورت پریہا کی طرف بڑھتی اس سے خوش دلی سے ملی۔ ان کی دیکھا دیکھی باقی سب بھی اس سے ملی تھی۔ زارون تم تو چھپے رستم نکلے، ہمیں بنا بتائے شادی بھی کر لی، ایک لیڈی نے زارون کا کان کھینچتے ہوئے کہا، جو مدھم سا مسکرایا۔ بس دل آ گیا تھا اور میں نے فوراً شادی کر لی، زارون نے کندھے اچکاتے جواب دیا۔ اوکے، آپ سب انجوائے کریں، میں فریش ہو کر آتا ہوں، زارون نے مسکرا کر کہا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ پریہا واپس کچن کی طرف بڑھی تاکہ سب کے لیے کھانا لگا سکے۔ زارون بھی تھوڑی دیر میں نیچے آ چکا تھا۔ اس نے آتے ہی کچن کا رخ کیا جہاں سے پریہا ڈشز سیٹ کر کے ملازمہ کو پکڑا رہی تھی اور وہ باہر ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ زارون غصے سے بولا تو پریہا ایک دم سے ڈرتی ہوئی سہمی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ مجھ سے ڈرتی کیوں ہو تم؟ زارون اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے کھینچتا ہوا اپنے نزدیک کر گیا۔ نہیں، میں نہیں ڈرتی، اس نے نفی میں سر ہلاتے کہا تو زارون نے داد میں آئی برو چکائے۔ اوپر کیوں نہیں آئی؟ تمہیں نہیں پتہ تمہارا شوہر تم سے ملنے کے لیے کتنا بیتاب ہے؟ زارون نے ایک بار پھر روب سے کہا۔ پریہا نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ باہر مہمان، پریہا نے اس کے حصار سے آزاد ہونا چاہا تھا۔ زارون نے اسے چھوڑا تو وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ زارون بھی ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھا۔ پریہا نے سب کو بیٹھتے ہی کھانا سرو کیا۔ زارون نے اس کا ہاتھ کھینچتے اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد رابعہ بیگم تو اپنی دوستوں کے ساتھ لاؤنج میں چلے گئی اور زارون پریہا کا ہاتھ کھینچتا اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ پریہا بیڈ پر بیٹھی تھی اور وہ فریش ہونے گیا تھا۔ واپسی پر گلے میں تولیہ لٹکائے وہ ٹراؤزر میں باہر آیا کہ پریہا اسے دیکھتی چیخ مارتی ہوئی اپنا منہ دوسری طرف موڑ گئی۔ کیا ہوا محترمہ، کوئی جن بھوت دیکھ لیا؟ زارون اپنا تولیہ نکالتے اس پر اچھالتا ہوا بولا۔ پریہا نے گیلا تولیہ سائڈ پر رکھتے اس کی طرف گھور کر دیکھا، پھر اسے شرٹ لیس دیکھتی خود ہی شرمندہ ہو کر دوسری طرف رخ موڑ گئی۔ کیا ہوا محترمہ، یہ تم بار بار اس طرف کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا اسے کھڑا کر گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ زارون کے کندھوں پر آ ٹھہرے۔ آپ کپڑے پہنے، وہ آنکھیں بند کرتی ہوئی لرزتی آواز میں بولی۔ پہنے تو ہوئے ہیں،
زارون نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں، آپ شرٹ پہنے۔ وہ اس کے حصار سے آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ جب زارون نے اسے مزید اپنے حصار میں لے لیا، وہ بہکی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے خود پر جھکتے دیکھ کر وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ زارون نے اس کے الفاظ لبوں میں ہی قید کر لیے۔ اس کے جذبات قابو سے باہر ہوئے تھے۔ وہ خود پر کیے ضبط کی تنابیں توڑ چکا تھا۔ اس کو اٹھائے بیڈ پر لے آیا تھا۔ پریہا کی جان لبوں پر آئی۔ اس کی مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ وہ اسے خود میں شامل کرتا اس کو نکھار گیا تھا۔ وہ دونوں گہری نیند میں تھے جب دروازہ ناک ہوا۔ پریہا کی آنکھ کھلی۔ اس نے وقت دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ وہ ہڑبڑاتی ہوئی اٹھی جبکہ زارون بھی اٹھ چکا تھا۔ کہاں وہ اٹھنے لگی تھی جب زارون نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے سینے پر کھینچ لیا۔ وہ سب کا ناشتہ؟ پریہا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اوکے یار، بنا لینا، لیکن ابھی سو جاؤ۔ زارون اس کی گردن میں چہرہ چھپاتا ہوا بولا تھا۔ مجھے جانے دیں، آپ سو جائیں۔ پریہا نے اس کو سائڈ پر کرنا چاہا۔ زارون بنا اس کی سنے اس پر مکمل وزن ڈھالتا ہوا سو چکا تھا۔ پریہا بے بس سی پڑی رہی۔ زارون نے 9 بجے کے قریب اسے اپنے حصار سے آزادی دی اور پریہا فریش ہوتی نیچے گئی۔ وہاں جاتے اسے پتہ چلا کہ مجتبیٰ صاحب اور رابعہ بیگم ناشتہ کر چکی ہیں۔ وہ بے حد شرمندہ ہوئی تھی۔ وہ لاؤنج میں آئی تو رابعہ بیگم وہیں بیٹھی تھی۔ ہو گئی تمہاری صبح؟ رابعہ بیگم اسے دیکھتی تنزیہ انداز میں بولی۔ وہ شرمندہ سی کھڑی تھی۔ ارے تمہیں کھانا بنانے کا کیا کہہ دیا؟ تم نے تو نخرے دکھانے شروع کر دیے۔ رابعہ بیگم اسے غصے سے گھورے ہوئے تھی۔ بھولی تھی مام، یہ آپ کسی بات کہہ رہی ہیں؟ پریہا، آپ جائیں اور میرے لیے ناشتہ تیار کریں۔ زارون سیڑھیاں اترتے ہوئے حیرت سے بولا۔ آؤ بیٹا، تمہاری بیوی کو ایک کھانا بنانے کی ذمہ داری دی تھی، وہ پوری نہیں کر پا رہی۔ اسے اپنی نیند زیادہ پیاری ہے۔ رابعہ بیگم سنجیدگی سے بولی۔ مام، پھر بھی یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ آپ پیار سے بھی تو کہہ سکتی ہیں، اور پریہا میرے ساتھ تھی۔ زارون نے نرمی سے کہا۔ وہ اپنی بیوی کے سامنے ماں کو کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا تھا۔ زارون، رابعہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مام پلیز، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور وہ میری بیوی ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ اس کو وہی پیار دیں جو میری بیوی ڈیزرو کرتی ہے، زارون نے سنجیدگی سے کہا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ رابعہ بیگم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ جہاں زارون گیا، ہاں وہ صحیح کہہ کر گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر آج تک رابعہ بیگم کی باتوں پر کبھی جواب نہیں دیا تھا۔ جو ان کا دل موم کر رہا تھا وہی اب زارون کی باتیں انہیں بہت کچھ سمجھنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زارون 1 ماہ بعد پریہا کو لے کر امریکہ گیا ہنی مون کے لیے۔ وہاں پورا 1 ماہ گزارنے کے بعد وہ دونوں واپس آئے تھے۔ مجتبیٰ صاحب نے زارون کو کہا تھا کہ وہ اپنا سارا بزنس یہاں شفٹ کر لے، اور زارون نے بھی ان کی بات مانی تھی۔ اس کا سارا بزنس سیٹ اپ کرنے میں تقریباً 1 ماہ لگ گیا تھا۔ 2 دن پہلے انہیں خوشخبری ملی تھی کہ وہ دونوں ماں باپ بننے والے ہیں۔ مجتبیٰ صاحب اور رابعہ بیگم بھی بے حد خوش تھے۔ رابعہ بیگم کا رویہ بھی پریہا کے ساتھ سدھر چکا تھا۔ وہ کافی خوش رہنے لگی تھی۔ رابعہ بیگم نے اسے بتایا تھا کہ آج زارون کی برتھ ڈے ہے۔ پریہا نے خود زارون کے لیے کیک بیک کیا۔ زارون آج کل کافی دیر سے گھر آ رہا تھا، اس لیے وہ اس کے آنے سے پہلے کیک اٹھا کر کمرے میں آ چکی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اسے یاد آیا کہ زارون کل اس کے لیے گفٹ لایا تھا، جس کو اس نے بنا کھولے ہی رکھ دیا۔ اس نے الماری سے وہ گفٹ نکال کر دیکھا تو وہ خوبصورت سی ریڈ کلر کی ساڑی تھی، جس کا بلاؤز دیکھتے وہ سرخ ہوئی، جو بالکل نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ اپنی شرم کو ایک سائڈ کرتی پورے دل سے ساڑی پہن کر زارون کے لیے تیار ہوئی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی مسکارا لگا رہی تھی جب زارون دروازہ کھولتا کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ لاک کرتے وہ جب پلٹا تو اس کو آئینے کے سامنے دیکھتے وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ اس کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ وہ بیگ چیئر پر پھینکتا اپنا کوٹ اتار کر وہیں پھینک دے اس کی طرف بڑھا، جو پلکیں جھکائے کھڑی۔ زارون نے اس کے قریب جاتے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے آئینے میں اس کا حسین روپ دیکھا تھا، جو زارون کی جان نکال رہا تھا۔ محترمہ، آج تو جان نکالنے کے مکمل ہتھیار لیے میدان میں اتری ہو تم۔
مجھے پتہ ہوتا اس طرح گھائل کرنے والی ہو تو پہلے ہی پہنچ جاتا۔ زارون اس کی گردن میں چہرہ چھپائے بولا۔ پریہا اس کے حصار میں رخ پلٹتی اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ زارون نے مسکراتے ہوئے اس کے سامنے کیا۔ پریہا نے زارون کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہا۔ وہ دونوں ٹیرس پر آئے جہاں ہلکی ہلکی لائٹس آن تھی۔ ٹیبل پر کیک رکھا ہوا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے زار، پریہا نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہا تو زارون نے اپنے انداز میں اس کے الفاظ کا شکریہ ادا کر دی۔ پریہا کی سانس حلق میں اٹکائی تھی۔ زارون پیچھے ہٹتا اسے گھما کر چھری اس کے ہاتھ میں پکڑاتا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھتا ہوا کیک کاٹتے اس کا ٹکڑا پریہا کے لبوں سے لگا گیا، جس کو کھاتے پریہا نے کیک اس کی طرف بڑھایا۔ جب زارون نے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھا، پریہا جھجکتی ہوئی اپنا ہاتھ پیچھے کرنے لگی۔ جب زارون کیک اس کے ہونٹوں سے لگاتا اس پر جھکا۔ مزید ایک رات ان کی زندگی کی یادگار رات بنی۔ 9 ماہ بعد۔ زار، آج نہیں جائیں آپ؟ اس کی ٹائی سیٹ کرتی وہ بے چین سی بولی۔ سویٹ ہارٹ، جانا ضروری ہے۔ ایک میٹنگ کر کے بس 2 گھنٹے بعد میں واپس تمہارے پاس ہوں گا۔ زارون نے اس کے پھولے ہوئے رخساروں کو چھوتے ہوئے کہا تو پریہا سرخ ہوتی پلکیں جھکا گئی۔ نہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زارون نے بے بس ہوتی اسے دیکھا۔ ان 9 ماہ میں اسے جب بھی اپنی بات منوانی ہوتی تھی وہ آنسو بہانے لگتی اور زارون بے بس ہوتا مان جاتا تھا، لیکن آج ایسا نہیں تھا۔ اس کی فارنرز کے ساتھ میٹنگ تھی جہاں جانا اس کا ضروری تھا۔ سویٹ ہارٹ پلیز، بس تھوڑی دیر کی بات ہے۔ زارون اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنتے ہوئے بولا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ نیچے چھوڑ دوں موم کے پاس؟ زارون نے کہا تو پریہا نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ زارون کی سنگت میں وہ اس کی لاڈلی بنتی اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگی تھی۔ مجتبیٰ صاحب اور رابعہ بیگم نے بھی اسے سر آنکھوں پر رکھا ہوا تھا۔ اب تو وہ کافی ہیلدی ہو گئی تھی۔ زارون اسے گود میں اٹھاتے سیڑھیاں اتری۔ رابعہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ زارون نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے ان کے پاس بٹھاتے رابعہ بیگم کی طرف دیکھا جو پریہا کا پھولا ہوا پیٹ دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا پریہا؟ رابعہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ مومانی، آپ کے بیٹے بہت برے ہیں، میری کوئی بات نہیں مانتے۔ اس کا کہنا تھا کہ رابعہ بیگم نے گھور کر اسے دیکھا۔ موم یار، میری میٹنگ ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گا اور آتے ہوئے اس کے لیے اس کی فیورٹ آئس کریم بھی لے آؤں گا۔ زارون نے مسکراتے ہوئے کہا تو رابعہ بیگم نے اسے ڈانٹتے ہوئے جانے کی اجازت دی تھی۔ وہ چلا گیا تو رابعہ بیگم اور پریہا ہنسنے لگی۔ ماما، کافی وقت گزر گیا انہیں باتیں کرتے ہوئے جب پریہا کو پین شروع ہوا۔ کیا ہوا بیٹا؟ رابعہ بیگم بوکھلاتی ہوئی اس کی مزید قریب ہوئی۔ درد ہو رہا ہے، زار کو بلائیں مومانی، وہ درد سے بے حال ہوتی ہوئی بولی۔ میں زارون کو کال کرتی ہوں، انہوں نے تیزی سے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن زارون کا موبائل سائلنٹ پر تھا، اس نے کال نہیں اٹھائی۔ رابعہ بیگم مجتبیٰ صاحب کو انفارم کرتی پریہا کو لیے ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل پہنچی تھی۔ وہ دونوں باہر بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ پریہا کو آپریشن کے لیے لے جایا جا چکا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا وہاں آیا تھا۔ موم، پریہا کیسی ہے؟ اس کا پہلا سوال یہی تھا۔ اس کو لے گئے آپریشن کے لیے، دعا کرو، رابعہ بیگم نے کہا تو وہ وہیں چکر کاٹتے انتظار کرنے لگا تھا۔ وہ سبھی ان دونوں کے لیے دعا گو تھے۔ طویل انتظار کے بعد نرس بیبی لے کر ان کے قریب آئی۔ مبارک ہو مسٹر شاہ، بیٹا ہوا ہے، زارون کے سامنے کرتے نرس نے کہا۔ میری وائف؟ وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کی بجائے پریہا کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ زارون نے رابعہ بیگم کو اشارہ کیا بچے کو پکڑنے کے لیے۔ اصل میں وہ گھبرا رہا تھا کہ اس کو کیسے اٹھائے گا۔ رابعہ بیگم مسکراتے ہوئے اسے اپنی گود میں لے گئی۔ ڈاکٹر زارون کو پریہا ٹھیک ہونے کا بتاتی ہوئی اسے مزید ہدایت دے رہی تھی۔ جب زارون نے ملنے کا پوچھا تو ان کا کہنا تھا تھوڑی دیر میں جب روم میں شفٹ کر دیں گے تب مل سکتے۔ وہ مندی مندی آنکھیں کھولتی ہوئی ارد گرد کا دھندلا سا منظر دیکھنے لگی۔ جب اسے اپنی بائیں طرف زارون بیٹھا ہوا نظر آیا، وہ چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تھینک یو مائی لیڈی، زارون نے اس کی پیشانی پر جھکتے ہوئے لب رکھے تھے۔ ہمارا بیبی، وہ مدھم آواز میں بولی تھی۔ وہ رہا۔ اس نے بیبی کاٹ کی طرف اشارہ کیا۔ جب پریہا نے
اسے بیبی کو اپنے پاس لانے کا کہا۔ زارون اسے بیڈ پر صحیح سے بٹھاتے بیبی کو احتیاط سے اٹھا کر اس کے پاس لے کر آیا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ رابعہ بیگم سے کلاسز لے رہا تھا کہ بیبی کیسے اٹھاتے ہیں، اور اب اس کو مکمل طور پر اٹھاتے ہوئے وہ پریہا کی گود میں پکڑا گیا۔ اس کو دیکھتے وہ مسکرائی تھی۔ اس نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ زارون کو دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا۔ محترمہ، یہ کیا بات ہوئی؟ بیٹے کو پکڑ کر بھی رونا آ رہا ہے؟ زارون خفگی سے بولا تو وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ ہنسی۔ وہ ہنستی ہوئی زارون کو اتنی پیاری لگی کہ وہ بے ساختہ اس کے دونوں رخساروں پر لب رکھ گیا۔ وہ اس میں کھویا ہوا تھا۔ جب چھوٹے زارون نے باریک آواز میں روتے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلایا، وہ مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹا جب پریہا اپنے بچے کو چپ کروانے لگی تھی۔ اتنے میں ہی نرس اور ڈاکٹر آئی تھی۔ وہ پریہا کا چیک اپ کرتی ہوئی اس کے بیبی کو فیڈ کروانے کا کہہ کر جا چکی تھی، اور وہیں پریہا زارون کے سامنے اس کی باتوں پر شرم سے سرخ پڑی۔ کم آن مسز، مجھ سے کیسا شرمانا، زارون نے شوخی سے کہا تو پریہا نے اسے گھور کر دیکھا، لیکن ڈٹھائی سے وہیں بیٹھا رہا تھا۔ یہ کب بڑا ہوگا؟ ان دونوں کو آپس میں لگے دیکھ کر زارون جیلس ہوتا ہوا بولا، آپ زاوار سے جیلس ہو رہے ہیں؟ پریہا زاوار کی ناک کے ساتھ اپنی ناک مست کرتی ہوئی بولی تو زارون نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل نہیں، یہ چوزا میرا ہے، میں اس سے جیلس نہیں ہو سکتا، الٹا یہ مجھ سے جیلس ہوگا، زارون نے سنجیدگی سے کہا تو پریہا ہنسنے لگی۔ زارون بھی اسے دیکھتا ہوا ہنس دیا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔